السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو۔ میرا نام محمد حمدان خان ہے، اور آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کلمے کا مقصد اور اس کی فضیلت۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ دین کی، اسلام کی روح ہے، اور اس کو پڑھے بنا کوئی دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا ایک مسلمان اور ایک کافر میں یہ فرق نہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے، ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ نیک اعمال نہیں کرتے، اور بھی مختلف کوئی نیک چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں جو فرق بتایا، اس کا مفہوم ہے، فرمایا یہ کلمہ ہے۔ فرمایا مسلمان اور ایک غیر مسلم میں جو فرق کرتی ہے وہ کلمہ طیبہ کرتا ہے۔ فرمایا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا صرف یہ چند الفاظ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ فرمایا اس کے نیچے پوری زندگی ہے، کلمے کے نیچے والی زندگی جس پہ ہمیں چلنا ہے اور تہیہ کرنا ہے چلنے کا۔ تو فرمایا یہ کلمہ بہت وزنی کلمہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا ایک جز ہے، اور محمد رسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ اس والے معنی کی طرف آئیں اگر اس میں، تو لا، اللہ پاک نے جب کلمے کو شروع کیا تو اللہ پاک نے فرما دیا لا، اللہ پاک نے ہر چیز کی نفی کر دی کہ نہیں ہوتا۔ لا کا مطلب کیا؟ فرمایا نہیں ہوتا، لا نہیں ہوتا، الہ الا اللہ اللہ کے سوا، مگر اللہ کے سوا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس کلمے میں معنی میں تو بتا دیا کہ نہیں ہوتا، اس کے مقصد میں اللہ پاک نے ہمیں کیا بتایا کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ نہیں ہوتا کسی بھی شے سے اس دنیا میں جو ظاہری دکھ رہی ہے، نہیں ہوتا مال کمانے سے، نہیں ہوتا کوئی اچھا بینک بیلنس رکھنے سے۔ اللہ پاک نے ہر اسٹیٹس کی، ہر چیز کی جس کا ہمارا یقین ابھی اس دنیا میں بنا ہوا ہے کہ میں کما رہا ہوں تو میں کھا رہا ہوں، آج میری جاب چلی جائے گی تو میں زیرو پہ آ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے کاروباری سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار میں ایکسپینڈ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں تو ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اگر میں اس کو وقت دینا چھوڑ دوں تو یہ بیٹھ جائے گا۔ سوری۔ اس کے علاوہ جو جس پیشے میں لگا ہوا ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میں نے اس مریض کا علاج کیا، میں نے آپریشن کیا، میں نے محنت کری تو کامیاب آپریشن ہوا، اگر میں محنت نہ کرتا تو یہ مریض مر جاتا۔ تو یہ ہمارے یقین بنے ہوئے، مجھ سمیت ہم سب کے یقین بنے ہوئے۔ میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا یقین کیا ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے سر درد تھوڑا سا بخار ہوتا ہے تو میں خود ڈاکٹر بن جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں پیناڈول لے لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہمارا یقین بنا ہوا ہے جو غلط یقین ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کلمے کے دو مقصد بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ پاک نے اس میں یقینوں کی تبدیلی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے یقین بدل جائیں، جو حق ہے یقین، سچ ہے یقین، اس پہ ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، نہ زمین سے ہوتا ہے، نہ زمین والوں سے ہوتا ہے، نہ کسی امیری سے ہوتا ہے، نہ کسی امیر لوگ سے ہوتا ہے۔ ہمارا کیا یقین بنا ہوا ہے کہ یار فلاں بندہ امیر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، فلاں بندہ یہ ہے اس کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو ہمارا یقین ہی غلط ہے۔ تو اللہ پاک نے کلمے میں لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی کے بارے میں ہمیں بتایا، اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی کے بارے میں بتایا۔ فرمایا اپنے یقین درست کر لو، اپنے طریقے درست کر لو، اللہ پاک کامیابیوں کی اس منزل میں پہنچا دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے پہلے کلمے کے جز میں لا الہ الا اللہ فرما دیا کہ نہیں ہوتا مگر اللہ پاک سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج سے ہم تہیہ کر لیں کہ ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ پاک کے حکم سے اس آگ کو ان پر سلامتی والا کر دیا گیا۔ اگر آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کب کا جلا چکی ہوتی۔ ہمارا چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اگر چھری اپنی مرضی سے چلتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد نے لٹایا
اور ان پہ چھری چلائی تو اللہ پاک کے حکم کی محتاج نہ ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے اس وقت۔ فرمایا ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا میں چل دیا اور جب اللہ پاک نے اسی دریا میں راستے کھول دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے اور فرعون کو اسی دریا میں دفن کر دیا، فرمایا اگر وہ پانی ڈبانے میں اللہ کے حکم کا محتاج نہ ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بھی ڈبو دیتا، لیکن کیونکہ اللہ کے حکم کا محتاج تھا تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے اس دریا میں سے راستے نکال دیے اور اسی دریا میں فرعون کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، سمندر ڈبونے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ تھوڑے سے ٹریلر دکھائیں صرف کہ اللہ کے حکم کی محتاج ہر ایک چیز ہے۔ اگر ڈاکٹر ہمیں دوا دے رہا ہے تو اس دوا میں شفا اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ فرمایا شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس چیز کی نہیں ہے جس چیز پہ ہمارا یقین بنا ہوا ہے کہ یہ چیز ہمیں شفا دے رہی ہے یا نفع دے رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے کلمے کے پہلے جز میں لا الہ الا اللہ فرما دیا کہ نہیں ہوتا کسی چیز سے مگر اللہ سے۔ تو ہمارا اس چیز پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور جو کچھ نہیں ہو رہا اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اور بے شک اللہ پاک کی مصلحت ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارا اس چیز پہ یقین ہو۔ فرمایا دوسرے جز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ طریقوں کی تبدیلی ہے کہ ہمارے طریقے بدل جائیں۔ فرمایا جو کام کریں ہم سنت طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معمول کی زندگی کیسے گزاری۔ فرمایا کیسے لیٹا کرتے تھے، کیسے چلا کرتے تھے، کیسے باتیں کیا کرتے تھے، محفل کے آداب سکھائے ہمیں کہ اگر کسی محفل میں بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، نماز کا طریقہ سکھایا کہ کیسے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھا دی۔ فرمایا طریقوں کی تبدیلی کیا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیسے دین کے مطابق ڈھل جائے۔ فرمایا اگر ہم چل رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم چل رہے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں چلنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا سکھا دیا کہ چلو اگر راستے پہ تو دائیں طرف چلو، سیدھی طرف چلو۔ یہ سنت طریقہ ہے، جو ہم بیچ روڈوں سے جا رہے ہوتے ہیں نا، دوسروں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے سنت۔ کتنا بہترین طریقہ سکھایا کہ سیدھے طرف چلو، ایک روڈ کے سیدھے طرف چلو۔ فرمایا یہ سنت طریقہ ہے۔ فرمایا صبح اٹھو تو صبح اٹھنے کی دعا پڑھو، یہ سنت طریقہ۔ اٹھ تو ہم ویسے بھی رہے ہیں نا، اگر ہم ایک دعا پڑھ لیں گے تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس گئے گزرے دور میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ 14ویں صدی جو آنے والی ہے اس میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، تو فرمایا جو شخص اس گئے گزرے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ فرمایا اتنی بڑی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا سنت پہ عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ صبح آپ سو کر اٹھے، آپ نے دعا پڑھ لی، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ نے پوری کر لی۔ آپ اٹھے بیدار ہوئے نیند سے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا، یہ دوسری سنت آپ نے پوری کر لی۔ رات کو سو رہے ہیں، دائیں کروٹ پہ سوئے، یہ آپ نے تیسری سنت پوری کر لی۔ صبح و شام کی خاص دعا پڑھ لی، یہ چوتھی سنت پوری کر لی۔ واش روم جا رہے ہیں اٹھنے کے بعد، واش روم میں جانے کی دعا پڑھ لی اور سب سے پہلے الٹا پاؤں داخل کرا، یہ 2 سنتیں آپ نے پوری کر لی۔ نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر نکالا اور دعا پڑھ لی، یہ آپ نے 2 سنتیں اور پوری کر لی۔ تو فرمایا موقع موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو جب اتنی بڑی بات فرما دی کہ ایک سنت پہ عمل کرنے کا درجہ بتا دیا کہ 100 شہیدوں سے زیادہ ثواب ہے، تو فرمایا ہم دن میں کتنی سنتوں عمل کر سکتے ہیں آرام سے، تو ہم کتنے شہیدوں کا ثواب لے سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے طریقوں کی تبدیلی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں، مفہوم بتا رہا ہوں، اپنے کمرے میں ایک روشن دان کھلوایا۔ کس غرض سے کھلوایا؟ کہ روشنی اس سے آئے ان کے کمرے میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے صحابی رسول،
تو نے روشن دان تو کھلوایا، اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے کھلوایا، لیکن اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی اور میں وہ سن کے نماز کے لیے بیدار ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا نماز کو، تو تیرا یہ روشن دان تجھے وہ روشنی تو فری میں دیتا رہتا، لیکن جب تک یہ روشن دان لگا رہتا اس نیت پہ، اس نیک نیت پہ کہ اذان کی آواز یہاں سے آئے گی، تجھے تا قیامت ثواب ملتا رہتا۔ تو فرمایا اپنی نیتوں کو درست کرنا اتنا اہم ہے کہ یعنی ہم اپنی نیتوں کو اگر درست کر لیں تو ہم ایسے اعمال بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کلمے والی زندگی پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمے کی فضیلت میں چند بیان کر، ویڈیو بڑی ہو رہی ہے اس لیے میں تھوڑا شارٹ بیان کروں گا، مقصد پہ ہی میں بہت چلا گیا۔ کلمے کی فضیلت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص 100 سالہ مشرک ہو، 100 سال سے کلمے پہ زندگی نہ گزار رہا ہو، کافروں کی طرح زندگی گزار رہا ہو، غیر مسلموں کی طرح گزار رہا ہو، لیکن فرمایا اگر 100 سال بعد بھی وہ یہ تہیہ کر لے کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اس کلمے کو پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی باقی زندگی اس کلمے کے نیچے گزارنے کا تہیہ کر لے پکا اور سچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو بالکل ایسا کر دیتے ہیں جیسا بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے نا، ویسا گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ ایک اور جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ کلمہ وزنی اتنا زیادہ ہے کہ فرمایا اگر اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان والا پلڑا اڑ جائے گا ہوا میں اور اس کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ فرمایا اتنا وزنی کلمہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کلمے کے مقصد پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلمے کے جو فضائل بیان کیے ہیں ان پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلمے کا جو حق ہے ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا پڑھا سنا اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوں اللہ پاک اپنی فضل و کرم سے معاف فرمائے اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔